اس طرح بلند تر صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت کا مقام بلند ہے. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے میں شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تمام پیروان اسلام، امامت و ولایت اور رہبر معظم آغا سید علی خامنہئی اور بالاخص امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جناب سیدہ کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ناصروں میں شمار فرمائے. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول و عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بہنیں بے اولاد ہیں خدا ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جن کے پاس اولاد ہے ان کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابتدا ہی میں خدا کی بارگاہ سے سب کے لیے دعا مانگتی چلوں. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. کوئی غم نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، کوئی غم نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. چونکہ انسان کے پاس دو راستے ہیں، حضرت ابراہیم کا راستہ اپنا کر یا نمرود کا راستہ اپنا کر زندگی گزاری جائے. حضرت موسیٰ کا راستہ اپنا کر یا فرعون کا راستہ اپنا کر زندگی گزاری جائے. جنت کا راستہ اپنا کر یا جہنم کا راستہ اپنا کر زندگی گزاری جائے. کوفے کا راہی بن کر اور کربلا کا راہی بن کر زندگی گزاری جائے. بالکل اسی طرح طاغوتیت کے پیچھے چل کر یا امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سپاہی بن کر زندگی گزاری جائے. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ اپنی پاک مقدس کتاب سورہ آل عمران میں جس کی آیت نمبر 162 میں خدا فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. خدا فرماتا ہے آپ کے سامنے دو طرح کے انسان ہیں. پہلا وہ افمن اتبع رضوان اللہ، جو خدا کی پیروی کرتا ہے، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، جو خدا کی خوشی میں خوش ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ہے
باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ عزیزان، دوسرا وہ انسان ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اور انہوں نے اپنے لیے جہنم کو تیار رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کمم، خدا فرماتا ہے کیا اس جیسا ہے؟ یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہاں تفکر کرنے کی بات ہے، یہاں سوچنے کی بات ہے، یہاں تدبر کرنے کی بات یہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کمم، کیا اس جیسا ہے؟ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں عزیزان، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو متضاد راستوں کے راہی برابر نہیں ہوتے، دو اپوزٹ راستوں کے راہی کبھی بھی برابر نہیں ہوتے، دو مخالف راستوں کے راہی برابر نہیں ہوتے۔ کربلا کا راہی اور کوفے کا راہی برابر نہیں ہے، دن اور رات برابر نہیں ہے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے پیچھے چلنے والے اور نمرود کے پیچھے چلنے والے برابر نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے والے اور فرعون کے پیچھے چلنے والے برابر نہیں ہیں، رسول خدا کے پیچھے چلنے والے اور ابو جہل ابو لہب کے پیچھے چلنے والے برابر نہیں ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلنے والے اور غیروں کے پیچھے چلنے والے برابر نہیں ہیں، امام حسین کے پیچھے چلنے والے اور یزیدوں کے پیچھے چلنے والے برابر نہیں ہیں۔ اور آج رہبر معظم کے پیچھے چلنے والے اور گمراہ حکمران کے پیچھے چلنے والے برابر نہیں ہیں، اور بالکل اسی طرح ہی جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر نہیں ہے۔ عزیزان، یہ کیوں نہیں برابر؟ خدا فرماتا ہے اگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے، اندھے کو بھی پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے، اگر یہ برابر نہیں ہے تو بہتر وہی ہے جو رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، وہی بہتر ہے جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حیدری یا علی، لنتا صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل اسی طرح جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، جو خدا کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے لیے خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الہی ماذا وجدا من فقدک، اے میرے پروردگار اس نے پایا کیا ہے جس نے تجھے کھو دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کھویا کیا ہے جس نے تجھے پا لیا۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی بہت عظمت ہے، بہت شان ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کیا شان ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ توجہ فرمائیں، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ اب یہاں توجہ فرمائیں کہ آج گھر گھر عزاداری ہو رہی ہے، یہ کن کے صدقے میں ہے؟ یہ وہ بی بی کے صدقے میں ہے۔ توجہ فرمائیں، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ،
فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے یا رسول اللہ اب یہاں توجہ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جو میں نے پچھلے مصرے پڑھے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. توجہ فرمائیں نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. بلند تر صلوات. نالین عربی میں جوتوں کو کہتے ہیں. رسول پاک کے جوتوں کے نیچے کائنات اور جناب رسول خدا کی پشت پہ حسین ہے. حسینیت زندہ باد زندہ باد. خدمت حسین ابن علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کیا عظمت ہے امام حسین کی کہ جن کے قدم رسول کے شانوں پر آئے جن کے قدم رسول کے شانوں پر آئے. تو آئے ہم انہی کی مادر غرامی کی طرف جاتے ہیں. ان کی کیا عظمت ہے؟ ان کی عظمت کہ جب جناب فاطمہ آتی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جناب سیدہ کی شان میں انہی کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ عرض کرتی چلوں کہ جب جناب سیدہ دربار میں گئیں تو جب ان کی روایت کو جھٹلایا گیا تو کیا فرماتی ہیں؟ کیا شان ہے بی بی کی. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بی بی فرماتی ہیں راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. بی بی فرماتی ہیں ارے ناداں ہے بہت باغ فدق چھیننے والے ارے ناداں ہے بہت باغ فدق چھیننے والے بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے. باواز بلند تر صلوات. خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. خدا فرماتا ہے کہ دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو خدا کو ناراض کرتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے جو خدا کی یاد سے غافل ہے جو خدا کے ذکر سے غافل ہے جو
خدا کے قرآن سے غافل ہے. خدا بند متعال سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126, 127 اور 128 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے، جو میری یاد سے، جو میرے قرآن سے، جو میری نشانیوں سے، جو میری آیات سے، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت والے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی خدا یہاں فرما رہا ہے کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے 2 عذاب ہیں، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں. دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ بندہ سوال کرے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ تو خداوند متعال کیا جواب دے گا؟ خدا فرماتا ہے کہ جب میری آیات تمہارے پاس آئیں، میری نشانیاں تمہارے پاس آئیں، میرا پیغام تمہارے پاس آیا، میرا قرآن تمہارے پاس آیا، تو نے اس سے منہ موڑ لیا اور آج کے دن تو ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے تم سے آج منہ موڑ لیا. خدا فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں اس کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ جو دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے، اور یہ واضح گھاٹا ہے. گئے دونوں جہاں سے وائے ستم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی نہ دنیا ملی اور نہ آخرت. تو اب میں سوال کرتی ہوں کہ 2 انسان ہیں، ایک خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، اور دوسرا خدا کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے؟ کبھی سوچا بھی ہے تو نے؟ کبھی تفکر بھی کیا ہے تو نے؟ کبھی غور بھی کیا ہے تو نے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں. کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا آج ہماری خواتین کے پردے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا آج بازاروں میں تاجروں کی جو تجارت ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا ہماری مسجدوں کی ویرانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ یا مسجد گریا کنا ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد گریا کنا ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. کیا آج ہمارے اسلامی ممالک میں جمہوری نظام گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پہ ہیں؟ جبکہ خدا نے اس جمہوری نظام پر عمل کرنے والوں پر تقریباً 80 مرتبہ لعنت بھیجی ہے. خدا فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسان کی اکثریت جاہل ہے. توجہ فرمائیں، کبھی فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، انسان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. خداوند متعال فرماتا ہے اکثرہم لا یعقلون، انسان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. کبھی فرمایا اکثرہم لا یعلمون، انسان کی اکثریت جاہل ہے.
کبھی فرمایا اکثرہم فاسقون، انسان کی اکثریت فاسق ہے. کبھی الف لام کے ساتھ فرمایا اکثرہم الفاسقون، انسان کی اکثریت فاسق ہے. کبھی فرمایا اکثرہم للحق کارہون، انسان کی اکثریت حق بات سنتی نہیں ہے. انسان کی اکثریت حق بات کو نفرت کرتی ہے. انسان کی اکثریت حق بات سننے سے نفرت کرتی ہے. کبھی فرمایا اکثرہم کاذبون، انسان کی اکثریت جھٹلاتی ہے، انسان کی اکثریت جھوٹی ہے. کبھی فرمایا اکثرہم لا یؤمنون، انسان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. کبھی فرمایا اکثرہم الفاسقون، انسان کی اکثریت فاسق ہے. کبھی فرمایا اکثرہم کافرون، انسان کی اکثریت کافر ہے. اب آئیں ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارا عمل اور ہمارے زبان سے جو ہم کہتے ہیں کیا یہ برابر ہیں؟ یعنی جو ہمارا قول ہے، ہمارا فعل ہے، کیا یہ برابر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مانتے ولایت کو ہیں اور جاتے جمہوریت کے پیچھے ہیں؟ کیا ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی زبان سے ہم جو مرضی کر لیں، لیکن جب تک ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم خدا کی خوشنودی کے راستے پر ہیں، تب تک ہم خدا کی پیروی کر سکتے ہیں. جب تک خدا فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، کہ خدا کی خوشنودی سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے. اب خدا بندے دو عالم سے دعا ہے کہ خدا جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرمائے، اور جو خدا نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے یہ مدرسہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب سے بڑی نعمت جو دی ہے یہ مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بآواز بلند تر صلوات.